پاکستان کے تعلیمی نظام کی طرف بھی جانا ہے. جس طریقے سے ہم پاکستان کے تعلیمی نظام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, پاکستان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, اگر تعلیمی نظام کو آگے نہیں بڑھائیں گے تو پھر کس طریقے سے پاکستان آگے بڑھے گا. لیکن یونائٹڈ نیشنز نے ایک رپورٹ دی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جدید تعلیمی تقاضوں سے پاکستان جو ہے تقریباً 60 سال پیچھے, اور 56 لاکھ بچے تو ایسے ہیں جنہوں نے کبھی اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی. لیکن ایاز ضمیر صاحب, جس نے اسکول کی شکل دیکھی ہے وہ بھی توبہ توبہ کرتے ہی باہر آیا ہوگا. پڑھا لکھا پنجاب کی ہم نے بڑے نعرے سنے, ہم نے پڑھا لکھا پاکستان کے بڑے نعرے سنے, لیکن وہ نعرے نعروں تک ہی رہ گئے. جس طرح وہ بینرز ہی رہ گئے, اسی طرح نعرے ہی رہ گئے. کبھی کچھ ہوتا ہوا دیکھا نہیں. ایجوکیشن بجٹ کو دیکھ کے ہمیشہ شرم آ جاتی ہے. دیکھیے, ہم میری عمر کے جو لوگ ہیں انہوں نے ایک پاکستان دیکھا ہوا ہے جس میں تعلیمی نظام بہت اچھے طریقے سے چلتا تھا. تب بھی ڈفرینٹ سسٹمز آف ایجوکیشن تھے, انگلش میڈیم تھے, گورنمنٹ سکولز تھے, لیکن تمام کے سٹینڈرڈ جو ہے آج سے بدتر جہاں بہتر تھے. ہماری یونیورسٹیز جو ہیں ان کے سٹینڈرڈز بہت بہتر تھے. یہ تو 60s کے بعد سے پتہ نہیں کیا اس کو روٹ یہاں پہ آئی ہے جہاں پہ باقی ادارے بھی گئے ہیں تو ہمارا تعلیمی نظام تباہ ہو کے رہ گیا ہے. آپ دیکھیں, ایک 4-5 دن پہلے عشرت حسین صاحب جو اسٹیٹ بینک کے گورنر رہے ہیں, انہوں نے ایک مضمون لکھا ڈان میں جس میں کہا کہ دیکھیے ہندوستان کے اتنے بچے پڑھ رہے ہیں وہاں پہ امریکہ میں, چین کے اتنے پڑھ رہے ہیں, اور ہم جو ہیں جو اتنے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں اور یہ 9/11 کے بعد ہمارے اتنے پڑھ رہے ہیں. وہ آپ مضمون پڑھیں تو آپ کو شرم آ جائے گی کہ ہم جب ہمارے مواقع بھی ہوتے ہیں ہمیں کچھ کرنا چاہیے, ہم کیوں نہیں کرتے. تعلیم اس جمہوریہ کی پرائیورٹی نہیں ہے. ایٹم بم ہوگا, میسائلز ہوں گے اور ہوں گے, تعلیم ہماری پرائیورٹی ہے نہیں. اور یہ جو ہم نے ایک اپارتھائیڈ ہم نے بنائی ہوئی ہے ایجوکیشن میں, اس میں جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں جو اتھارٹی میں بیٹھے ہیں ان کی صحت پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑتا. ان کے لیے اپنے اسکول ہیں, انگریزی اسکول ہیں, بچے چاہے نالائق ترین ہوں, پتہ نہیں 8 سبجیکٹس کے لیے لاء کے لیے باہر وہ بھیج دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں ہمارے بیٹے جو ہیں وہاں سے پڑھ آئے ہیں. تو یہ جب تک آپ نہیں آپ کریں گے تو آپ تعلیم ہمارا شکر کریں یہاں تک ہے اور نیچے نہیں گئی. یہ تو زوال پذیر مضمون. صحیح. اچھا, آپ نے ڈیفینس کی بات کی ہے صاحب کہ ڈیفینس کے اوپر ہمارا زور ہوگا لیکن باقی چیزوں پہ نہیں. لیکن ہلالی صاحب, ڈیفینس کو آگے بڑھانے کے لیے یا پھر ڈیفینس کے ایمونیشن بنانے کے لیے بھی تو ہمیں سائنٹسٹ چاہیے, اس کے لیے بھی تو تعلیم چاہیے. یہاں تو حکومت اپنے ٹوٹل اخراجات کا, یعنی تعلیمی ٹوٹل اخراجات کا 11.3% اسپینڈ کرتی ہے, اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں ایجوکیشن کے جی بجٹ کم ہے. بجٹ تو کم ہے ہی, جو بجٹ ہے اس کو بھی تو پورا خرچ نہیں کرتے ہم. دیکھیے, ان کے پیسے کیسے بنیں گے؟ اسکولز بنانے میں تو پیسے نہیں بنتے. ہاں, ریکروٹمنٹ میں ویسے پیسے لیتے ہیں ہر ٹیچر سے اور وہ ضرور بڑھتے ہیں, مگر وہ اوپر تک نہیں جاتا ہے. یہ جو 1.5 بلین ڈالرز کے پروجیکٹس ہیں اس میں ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز میں ان کو ملتا ہے. تو نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ پاکستان بٹ گیا ہے. پلیز انڈرسٹینڈ, یہ 2 پاکستان ہو گئے ہیں, اور وہ جو ایک پاکستان ہے جو رولرز ہیں اور جو جیسے انہوں نے کہا ریاض صاحب نے, وہ انگلش اسکول یہ وہ سب ان کے ایکسیس ہے. دے ڈونٹ کیئر. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا فرض ہے رول کرنا, یہ بیچارے ان کو آستے آستے جو بھی تعلیم مل سکتا ہے دیں. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیموکریسی ہے, مگر دیکھیے وہ کیسے ایکسرسائز کرتے ہیں ان کا ڈیموکریٹک ووٹ. وہ چوروں کو پھر الیکٹ کرتے ہیں, وہ انہی لوگوں کو کرتے ہیں جو ان کو ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں. یہ کس قسم کا سسٹم ہے بھائی؟ اس لیے میں کہتا ہوں دس ہول تھنگ نیڈس ٹو چینج. ٹھیک ہے, صحیح. اس پورے سسٹم کا جو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. شکریہ. لیکن ناظرین, ہمارے تعلیمی نظام ہے, اس تعلیمی نظام میں جو میرے پاس ٹوٹا پھوٹا نظام ہے بھی, اس میں بھی بہت ساری خرافات, بہت ساری خرابیاں ہیں, جس کے اندر سے ایک تو یہ ہے کہ جب انسپیکشن ٹیم جاتی ہے تو اساتذہ اور ایسے انتظامیہ کے لوگ اسکول کے ڈنڈے وغیرہ چھپا لیتے ہیں جو کہ الاؤڈ نہیں ہے. بچوں کو مار پیٹ ہوتی ہے تو بچہ اسکول سے ویسے ہی بھاگ جاتا ہے, اور کئی بچوں نے اسکول کی شکل ہی نہیں دیکھی کیونکہ تعلیم کو کاروبار بنا دیا گیا ہے. اور یہ کاروبار پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک دھچکا ثابت ہوگا. ابھی سے دیکھ لیا تو تعلیمی نظام بہتر ہو سکتا ہے. اگر اب بھی آنکھیں بند رکھی تو پھر ہسپتالوں کے لیے بھی لندن جانا پڑے گا, اسکولوں کے لیے بھی لندن جانا پڑے گا, اور پاکستانی عوام کو ادھر ہی بیٹھے رہنا پڑے گا اسی مقام پہ. ہمارے آج کے